آج ایک اور صفت کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. صفت بصیرت پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس ٹاپک کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. دیکھیے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں پاکستانی شیعہ. ہمارے ممبر سے 70% جو گفتگو ہوتی ہے وہ دفاع مکتب کی ہوتی ہے. اس کا ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے تھے کہ جہاں ہمیں بار بار کبھی کافر بولا گیا, کبھی مشرک بولا گیا. 80s سے یہ برملا ایک پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف شروع ہوا, جس کے نتیجے میں ہمارا ریئیکشن کبھی وہ نہ رہا جو دشمن چاہتا تھا. کہ ایک شخص امیر المومنین کے چہرے پر امیر المومنین کو گالیاں دے رہا تھا. مولا کے صاحب آگے بڑھے کہ مولا ہم جائیں اس کا سر قلم کر دیں. امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تک زبان سے بات کر رہا ہے اس کا جواب زبان سے دو, اگر تلوار اٹھائے تو پھر تم تلوار اٹھانا. پھر فرمایا نحن ابناء الدلیل, ہم جب بھی دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. اور فرمایا جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں گالی نہیں ہوتی. اگر کوئی تمہیں کافر کہے تو ہمارے علماء نے ان کو اس ممبر سے جواب دیا. اگر کسی نے کہا بدعتی ہو تو ہمارے علماء نے ممبر سے جواب دیا. ہم نے قطعاً کسی کو کافر کہہ کے اسے مارا نہیں, لیکن مد مقابل معصوم فرماتے جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس دلیل تھی. ہم نے کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے کسی مسلمانوں کے بڑے گرو سے جنگ کی ہو. جب تلوار اٹھی تب جنگ شروع ہوئی. فرمایا نہیں, دلیل سے بات کیا کرو, کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے. تبھی 70s یا 80s سے لے کے جب یہ پروپیگنڈا چلا کہ شیعہ کافر ہے, شیعہ بدعتی ہے, اب ہمارا بچہ ہماری بچی اگر اسکول میں جائے تو اسے کافر کی نگاہ سے دیکھا جائے. ہمارے لوگ جاب کریں تو وہاں سے ان کو ایک عجیب طریق نگاہ سے دیکھیں. ویکنسیز پیدا ہو جائیں, جو انٹرویو لینے والے ان کے اندر بھی وہی نفرت گھول دی گئی جو نفرت پھیلائی گئی اس پورے ملک میں. کہیں پہ دکان ہو تو یہ بولا جائے ان کا کھانا نہ کھاؤ. ایک پڑھے لکھے فیملی کہتے ہیں مولانا کسی کے گھر میں ہم نے کھانا بھیجا تو جو نوکرانی لے جاتی تھی اس نے اس گھر کی مالکن کو کہا کہ آپ آئندہ ان کے گھر میں کھانا نہ بھیجا کریں. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ جب بھی آپ کا کھانا لے جاتی ہوں وہ خاتون کیا کرتی ہے, آپ کا کھانا کچرے میں پھینک دیتی ہے. اسے بلایا کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ کہ ہم ڈبل ایم میں کیا ہوا ہے. ایک بہت رینک کے آفیسر کی بیوی, شوہر بھی اتنا پڑھا لکھا ہے. تو کہا کہ آپ مجھے پتا چلا ہے اگر آپ کو کھانا نہیں چاہیے تو آپ ہمیں منع کر دیں, لیکن یہ رزق پروردگار عالم آپ اس کو پھینکتے کیوں ہیں؟ کہا نہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نیاز جو ہے وہ حرام ہوتا ہے لہٰذا ہم نہیں کھا سکتے. اب یہ سوچ ایک نچلے طبقے کی نہیں ہے. یہ سوچ میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندے نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے, ایک بندہ ہائی رینک کا آفیسر بن چکا ہے, لیکن ابھی تک اسی کی سوچ ہے. تبھی ممبر کی مجبوری بن گئی کہ ہماری نسلوں کو ہم سکھائیں کہ جناب والا مجلس میں یہ جوان آتا ہے, کل کوئی اس کو کافر بولے تو کم از کم اس کے پاس دلیل ہو. تو 95% ہماری مجالس کا جو مٹیریل ہوتا تھا وہ مناظراتی مٹیریل ہوتا تھا. ہم یہ بتاتے تھے کہ اگر امیر المومنین کو ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو بچوں کو بتاتے تھے کہ جا کے یہ دلیل ہے, اس دلیل کی بنیاد پر علی نبی کے پہلے خلیفہ ہیں, اس دلیل علم کی بنیاد پر, دلیل فقاہت کی بنیاد پر وہ ساری حدیث اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے. کبھی ہم نے علم کے حوالے سے دلیل دی, کبھی ہم نے آنسو کے حوالے سے دلیل دی, کبھی ہم نے ماتم کے حوالے سے دلیل دی, مختلف. یعنی 95% 30 سال تک ہمارے ممبر کا جو موضوع رہا وہ مناظراتی موضوع رہا, صرف اس بنیاد پر تاکہ ان بچوں کو تکلیف نہ ہو, یہ بچیاں جائیں تو ان کو کوئی اذیت نہ کرے. کبھی بس میں بیٹھ گئے اعتراض ہو گیا پتہ چلا شیعہ ہے, کبھی یونیورسٹی میں گئے تو اعتراض ہو گیا پتہ چلا شیعہ ہے, کبھی اسکول میں بچہ جا رہا ہے تو پتہ چلا اعتراض ہو گیا بچے اس سے دوری کر رہے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے زیادہ تر مناظراتی ابحاث کو چھیڑا. لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے, یہ زمانہ شعور کا زمانہ, یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ. اب انہی کے جوان ان پہ اعتراض کر رہے ہیں, مرزا جیسے لوگ, مفتی ہمدرد جیسے لوگ, قادری سے جیسے لوگ, کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے طاہر القادری بات کر رہے ہیں. یہاں تک اس نتیجے پہ آگئے کہ امیر المومنین کے پاس روحانی ولایت ہے, یہ 12 روحانی امام ہیں اور باقی جو ہیں وہ دنیاوی امام ہیں. یہ انہی کے لوگ ابھی بول رہے ہیں کہ آج انہی کے جوان ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یزید نے ظلم کیا ہے پھر لعنت کیوں نہیں بھیج رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ حق اہل بیت کو غصب کیا,
یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ واقعاً 70,000 ممبروں سے امیر المومنین پہ سب کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ یا آج پوچھتے ہیں کہ واقعاً جنگ جمل میں صحابہ رسول شہید ہوئے کہ نہیں؟ یا آج سوال کرتے ہیں واقع رسول نے کہا تھا کہ عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی فرقہ مارے گا کہ نہیں؟ کیونکہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے۔ 95% ہماری مجالس کا جو موضوع تھا وہ مناظراتی تھا، لیکن یہ میری فکر ہے کہ میرے عزیز 95% ہم اس لیے بیان کرتے تھے کیونکہ ہمیں دشمن الزام دیتا تھا، لیکن اب پاکستان کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ کو کافر بولا جائے۔ وہ مرحلہ ہم پار کر چکے، پاس کر چکے، اس مشکل مرحلے سے پاکستانی شیعہ نکل چکے کہ جس مرحلے میں پورا زور لگایا گیا کہ قادیان دینیت کے بعد اس کے بعد شیعوں کو بھی اس ملک میں کافر کہلایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے محنت کی، بچے نے محنت کی، لیکن اب وہ مرحلہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج کسی بھی رمضان شو ہو، محرم کا کوئی پروگرام ہو، کسی بھی ٹی وی چینل پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اگر 2-3 علماء اہل سنت ہوتے ہیں، ایک عالم شیعہ بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ دے ایکسپٹ کہ آپ کون ہو، آپ مسلمان ہو، آپ کی بات کو پوری دنیا سنتی ہے۔ ایک امامے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کے فرامین بتا رہا ہوتا ہے، جو شریعت محمد و آل محمد کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے، بتا بھی رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑا پہلو میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ممبر کی روش وہی ہے کہ جناب اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب ان کے زبان سوال کر رہے ہیں۔ اب ممبر کی روش بدلنی چاہیے کہ وہ فرامین معصومین، اب سب سے زیادہ جس چیز کی بات کرنی چاہیے وہ تربیت کی بات ہے۔ کیا آغائے قرآتی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اہل بیت کے وہ فرامین جس سے معاشرے کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے جوان کو سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ اس کے کردار کا خطرہ ہے۔ اس وقت ایک خاتون کو سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے، آج اس کے حیا کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آج اس کے شرم و حیا کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آج جوان کی غیرت کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ آج مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اگر UK بھیجوں، ویسٹرن ورلڈ بھیجوں ایجوکیشن کے حوالے سے، کسی کو نہیں پتا کیا اس بچے کے عقائد، کیا اس بچے کے عزائم اتنے مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں کہ یہ وہاں جائے اور اپنے کردار کو بچا سکے۔ یہ فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے شیعو، اگر یہ دوسری صفت تمہارے اندر نہ ہو، وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا وہ ایکسپٹنس آف ولایت پذیری۔ پہلی صفت بندہ با بصیرت بنے، دوسری صفت بندہ صاحب ولایت بنے۔ ہم نے صرف علی ولی اللہ پر مجلسیں پڑھی کیونکہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے وہ کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ کلمہ ابتداء تعلیم ہے کہ آپ بچے کو ABC سکھاتے ہو تاکہ اسی ABC کو جوڑ کے وہ سینٹنس لکھ سکے، اور سینٹنس لکھ بھی سکے، سینٹنس پڑھ بھی سکے اور اس کو سمجھ بھی سکے۔ کل کوئی سائنس کی بک آ گئی، کوئی انجینئرنگ کی بک آ گئی، کوئی فزکس کی بک آ گئی، اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کی میننگ آنا چاہیے تاکہ ان کتابوں سے علم حاصل کر سکے۔ علی ولی اللہ ابتداء راہ ولایت ہے، لیکن سوال یہ ہے جب تک کمپلیٹ ہماری نسلیں ولایت امیر المومنین کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتی، یہ صفت اصحاب امام حسین میں تھی کربلا میں، ایکسیپٹنس آف ولایت۔ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے حسین کو نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہو جائے اصحاب امیر المومنین کو نہیں چھوڑا۔ کچھ ایسے تھے جو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ولایت پذیری نہیں تھی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واللہ اگر دشمن کو صرف مجلس سے خطرہ ہوتا کبھی مجلس نہ کرانے دیتا۔ آج آپ UK چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، اتنی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی چار دیواری میں جو کرنا ہے کرو، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسئلہ پیغام امیر المومنین سے، مسئلہ پیغام ابی عبداللہ الحسین سے۔ اگر چیزوں کو صرف فیسٹیول بناؤ گے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں اپنے مندر میں، فلاں اپنے کلیسا میں، فلاں اپنی امام بارگاہ میں، فلاں اپنی مسجد میں۔ حکمرانوں کو ابی عبداللہ الحسین سے مسئلہ کیا تھا؟ لِعَامِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ آپ نے نماز پڑھنی آپ پڑھیے، ہمیں نہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں مت سکھائیے کہ حجاب واجب ہے، ہمیں مت بتائیے کہ سود کیا ہوتا ہے، ہمیں مت بتائیے کہ رشوت کیا ہوتی ہے۔ جس معاشرے سے اچھائی ختم ہو جائے، معیار اچھائی معیار برائی، سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائی کے اسٹینڈرڈ قائم کیے جائیں۔
کہ جاپان میں اگر کوئی وزیر رشوت لیتا ہے اور رشوت لیتے پکڑا جائے، وہ ٹی وی پہ آ کے بچوں کی طرح روتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے اور قبول کرتا ہے میں نے گناہ کیا، پوری قوم سے معافی مانگتا ہے اور اپنے مقام سے استعفیٰ دیتا ہے۔ کووڈ کے دنوں میں انگلینڈ میں قانون جاتا ہے کہ آپ سوشل گیدرنگز میں نہیں جاؤ گے، عوام کے لیے قانون بنایا جاتا ہے۔ ان کا اپنا پرائم منسٹر ایک سوشل گیدرنگ میں پکڑا جاتا ہے، فیملی تھی 10-15 لوگ اس میں تھے، اس کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے کہ ہم نے قانون امت کے لیے بنایا، لوگوں کے لیے بنایا، اور آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے قانون کو توڑ رہے ہو۔ وہ استعفیٰ دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مورل ویلیوز کو سوسائٹی میں کھڑا کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں وزیر صاحب کی شراب پکڑی جاتی ہے، کہتے ہیں شہد تھا جناب والا۔ اتنا کھلم کھلا جھوٹ۔ ہمارے گویوں کی بوتلیں پکڑی جاتی ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب کا پانی تھا، اس لیے میں ان کو مار رہا تھا کہ آپ نے پیر صاحب کے پانی کو کہاں چھپایا ہوا تھا۔ یہ معاشرہ تصویر کا معاشرہ، یہ معاشرہ اب اس معاشرے میں آپ کا بچہ پل رہا ہے، اس معاشرے میں آپ کی بچی پل رہی ہے، اسی معاشرے کو دیکھ کے آپ کی نسلیں بڑی ہو رہی ہیں۔ اور اس خفقان و بدبودار معاشرے میں امام حسین نے کھڑکی کھولی آپ لوگوں کے لیے بنام مجلس ابی عبداللہ الحسین، کہ جہاں اپنی نسلوں کو بچاؤ کہ سچ کیا جھوٹ کیا ہے۔ نامی گرامی شیعہ بھی تو سیاست میں ہے نا اس ملک میں، جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہاتھ کھول کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کا وزیر داخلہ کیا شیعہ نہیں ہے؟ لیکن جنگ کے کردار ہے کہ کس کے اندر کردار ابی عبداللہ الحسین ہے، کون صفت امام حسین کو فالو کرتا ہے۔ مولا حسین یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا غیر ہے، ان کی نگاہ کس پر ہے؟ صفت پر ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب، دیکھیے انہوں نے ایک مورل ویلیو اس ملک میں بنائی۔ ان کو سیٹ دی گئی لیکن انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جیتا، میں سیٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور آپ کے آج مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، جن کی سیٹیں نہیں ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں دو۔ یہ اس ملک کی مورل، ایک بندہ جیتی ہوئی سیٹ دیتا ہے جو شیعہ نہیں ہے، لیکن اس کا کردار بتا رہا ہے، اخلاق بتا رہا ہے کہ یہ اچھا کردار ہے، یہ معاشرے میں ایک مورل ویلیو کو قائم کر رہا ہے۔ دوسرا وہ جس کا نام شیعہ ہے اور پتہ نہیں کتنی سمتیں کتنی وزارتیں مل گئیں، مفت میں فری میں اسے مل رہی ہیں، اور بندہ ایکسپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے بغیر محنت کے۔ یہ جنگ ایک جنگ کردار ہے۔ ہر بندے کے لیے کہا کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہ بتانا چاہتے ہیں کردار ریپیٹ ہو رہے ہیں، لالچ ریپیٹ ہو رہی ہے، ظلم ریپیٹ ہو رہا ہے۔ یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج میں کس کے میدان میں کھڑا ہوں۔ یزید شیطان کے میدان میں تھا، امام حسین اللہ کے میدان میں کھڑے تھے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہ ہم سب کے لیے میدان لگا ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی کربلا ہو اور جنگ کربلا ہو پھر ہمارا امتحان ہو، پتا چلے جناب مومن ہے جناب منافق ہے۔ آپ اپنے آفس کے ٹیبل پر بیٹھے ہو، وہاں پر بھی آپ کا امتحان ہے۔ رات کو اپنے بستر پہ سو رہے ہو، ہاتھ میں موبائل ہے، وہاں پر بھی تعین ہوتا ہے کہ کس کے میدان میں کھیل رہے ہو، شیطان کے میدان میں ہو یا حسین کے میدان میں ہو۔ میرے فیصلے، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، میری رفتار، میری گفتار، یہ سب بتاتی میں کس کے میدان میں ہوں۔ ایسے تو نہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت محمد اور آل محمد میں مر جائے وہ شہید کا کیا مطلب؟ شہید وہ جس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری، شہید وہ جس نے اپنے اعضاء کو، اپنی آنکھوں کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ تو جب تک یہ دوسری صفت ولایت پذیری، ایکسپٹنس آف ولایت، ولایت کا مطلب صرف نام علی ولی اللہ نہیں، ولایت کا مطلب نظام ولایت امیر المومنین۔ یہ نظام کردار بناتا ہے، یہ نظام معاشرہ سازی کرتا ہے، یہ نظام سویلائزیشن کو کریٹ کرتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر داخل ہو جاؤ تو پتہ لگے واقعی علی کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کی سوسائٹی ہے، نہ صرف کہ نام سے پتہ چلے کہ جناب کا نام علی ہے، جناب کا نام حسن ہے، جناب کا نام حسین ہے۔ نام سے کیا جاتا ہے؟ صدام حسین کے نام کے آخر میں بھی حسین لگا تھا، تو کیا ہوا؟ ہم ناموں پہ اٹک گئے۔ اہل بیت کردار کی بات کرتے تھے، رفتار کی بات کرتے تھے کہ جب تک کمپلیٹ ایکسپٹنس آف ولایت نہیں ہوگی انسان کے وجود میں تب تک اپنے امام کے دل کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہ روایت میں نے بارہا اس ممبر سے پڑھی ہے۔ امیر المومنین کے پاس ایک مولا کا چاہنے والا آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مولا میں آپ کی ولایت کو ماننے والا ہوں۔ امیر فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے دل میں اپنی ولایت نظر نہیں آتی۔ کہتے مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں آپ کو رسول کے بعد۔
مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں مانتا ہوں کہ مجھے خلیفہ مانتے ہو، خلیفہ بلا فضل مانتے ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہارے دل میں مجھے اپنی ولایت نظر نہیں آ رہی۔ پریشان ہو کے کہتا ہے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا مطلب ولایت نظر نہیں آ رہی؟ امام فرماتے ہیں ولایت کا مطلب ہے حکومت۔ تو یہ تو کہتا ہے کہ نبی کے بعد میں خلیفہ ہوں لیکن میری حکومت کو نہیں مانتا۔ اتنا سادہ تھا، کہنے لگا کہ علی جب حکومت ہے ہی نہیں تو مانو کیسے؟ آپ کو تخت نہیں ملا، تاج نہیں ملا، آپ مسلم معاشرے کے حاکم نہیں ہیں، تو جب آپ بنیں گے تو مانوں گا نا۔ آپ قیام کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، حکومت بنائیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ امام فرماتے جن حکومتوں کی تو بات کر رہا ہے اس حکومت کی علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے، کبھی کہتے ہیں حیوان کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن ان دنیا داروں کی حکومت کی قیمت علی کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی جوتی کی مثال دی کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، کہ یہ تخت و تاج کیا ہے، کہ ہمیں حکومت ظاہری ملے نہ ملے، جو شخص علی کی امامت کو مانتا ہے مطلب وہ علی کی حکومت کو مانتا ہے۔ کہنے لگا مولا مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا اگر دل پر میری حکومت ہے تو سمجھو علی کی ولایت کو مانتے ہو۔ مرکز بدن قلب ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل پر شیطان کی حکومت ہے، علی کی حکومت نہیں ہے۔ جب تک دل پر علی کی حکومت نہیں ہوگی یہی معاملہ ہے۔ ولایت امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جوان کے دل پہ کس کی حکومت ہو؟ امیر المومنین کی۔ کیوں کہا کہ سلمان مجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ امیر المومنین کی خواہش کیا ہے۔ کیوں مولا کی آنکھیں عین اللہ بنی؟ فرمایا ہمارے قلوب مشیت خدا کا ظرف ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم اہل بیت کرتے ہیں، تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے قلوب بھی مرضی علی کا مرکز و ظرف ہونے چاہیے کہ جو امیر المومنین چاہتا ہے یہ جوان انجام دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔